پروگرام کے حصے ہم بات کریں گے ذرا آٹو انڈسٹری کے اوپر. پاکستان میں کہتے ہیں لٹرلی نا کہ آٹو انڈسٹری پاکستان میں کسٹمر کو دے ٹیکنگ دم فار اے رائڈ, لٹرلی اسپیکنگ. وہ کہتے ہیں جی مہنگائی, گاڑیاں بہت مہنگی, انفیئر ان کے پروفٹس ہیں, ٹکا کے تھرو دا روف ہیں. گاڑی کی کوالٹی وہی, آپ گاڑی اٹھائیں جاپان میں اسی کا پاکستان ورژن دیکھیں تو اس میں لگتا نہیں ہے. وہی گاڑی اگر جاپان میں ہے اس میں 8 ایئر بیگز لگے ہوئے تو یہاں پتہ لگتا ہے 4. قیمت دیکھیں گے تو اس سے 4 گنا. کیا لاٹری نکلی ہوئی ہے ان کی, کیا ہو رہا ہے, واٹ از گوئنگ آن؟ پھر بڑی بحث چلتی رہتی ہے کہ جی کنزیومر کی کوئی نہیں سوچتا. بلینز کی انسینٹیوز ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن سیکنڈ ہینڈ کار امپورٹ لگے تو لگتا ہے آسمان گر گیا اور سب کچھ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یا گورنمنٹ پیسے کما رہی ہے ہائر ٹیرفس ان پہ ڈیوٹیز لگا کے, یا آٹو مینوفیکچر پیسے کما رہا ہے وہ پاس آن کر کے, اور جو کنزیومر ہے اس کی تو دونوں طرف سے جس کو کہتے ہیں نا پسکام کے, یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. ہم نے کہا لیٹس گیٹ علی اصغر جمالی صاحب, سی او ہیں انڈس موٹرز کے, ٹویوٹا کے یہاں کے پاکستان کے. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام جی. مالک کتنا مال چھاپ رہے ہیں آپ لوگ, اتنی مہنگی گاڑیاں کیوں بیچتے ہیں؟ مالک پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں بلایا. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اس آٹو موبائل پہ بات کریں, اینڈ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پہ کہ آپ نے کہا کہ ہم بہت آپ مال چھاپ رہے ہیں. مال چھاپتے ہیں. وہ کیا ہے, وہ ایک ثابت دانی جس پہ ٹائر لگے ہوئے ہیں, آلٹو 28 لاکھ کی وہ ہے. آئی مین کین یو امیجن اتنی سی گاڑی 28 لاکھ کی. ہونڈا اٹھاؤ کروڑ کی, ٹویوٹا اٹھاؤ کروڑ پلس. آئی مین ادھر لگژری بن گئی ہے اس ملک میں. دیکھیں مالک, وی ہیو ٹو, ہم نے جو ہے اس چیزوں کو اس کی ریئلسٹک وے میں دیکھنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ گاڑیاں مہنگی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر میں آپ کو گاڑیوں کی مہنگی ہونے کی ریزن بتاؤں تو ہر گاڑی پہ جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. ہماری جو سب سے ہائی اینڈ وہیکل ہے وہ فارچونر ہے. فارچونر کی آن روڈ پرائز جو ہے وہ 2 کروڑ اور 30 لاکھ بنتی ہے. ٹھیک. اس میں 1 کروڑ 40 لاکھ روپے وچ 58 to 60% گورنمنٹ کے ٹیکسز ہے. بچے 9 ملین روپیز جس کے اندر پوری گاڑی بنتی ہے. اس میں گاڑی میں پارٹس بھی لگتے ہیں, اس میں سیلریز بھی ہے, پروفٹس بھی ہے, ڈیلر کا مارجن بھی ہے, یوٹیلیٹیز بھی ہے. آپ یعنی کہ اگر آپ کا ٹیکس چھوڑ دیں تو آپ کی اگر وہ فارچونر رول آؤٹ کرے ٹویوٹا پلانٹ سے, میں جا کے ڈیلر سے اٹھاؤں تو وہ مجھے پڑے 90 لاکھ کی گاڑی پڑے. اور اگر آپ کو جو اس وقت پڑ رہی ہے 2 کروڑ 40 لاکھ کی, 2 کروڑ 30 لاکھ کی آن روڈ پرائز ہے. کیونکہ اس کے اندر دیکھیں آپ موٹا حساب میں آپ کو اس سے پتا 25% سیل ٹیکس ہے, میں آن دا ٹاپ بتا رہا ہوں. دین 10% FED ہے, 1% CVT ہے. یہ آپ کی پرائز کے اوپر ہے. تو 25 + 10 35 اور 36% تو یہ ہو گیا. پھر جب رجسٹر کرانے جاتے ہیں آپ تو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, آئی تھنک 8% یا اس طرح کچھ, وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. تو 43-44% تو یہ پھر کسٹم ڈیوٹی ہے, پھر اس پہ انکم ٹیکس الگ ہے. تو اس طرح ملا کے کافی پرائزز پہ ہے. اب آپ نے میرا خیال ہے جو آپ نے چھوٹی سی ڈبیا بولی وہ آلٹو ہے, اس کی آپ بات کریں جو 28 لاکھ کی آپ نے پرائز کہی, اس میں بھی جو ہے 38 to 40% گورنمنٹ آف ٹیکسز کے, گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹیکسز ہیں. تو اگر آپ کو 28 لاکھ میں سے بھی اگر آپ 40% نکال دیں تو گاڑی بنتی ہے 16 لاکھ کی. 16 لاکھ کو آپ ڈیوائڈ کریں آج کے ڈالر پہ تو $5,500-6 ہزار ڈالر کی گاڑی بنتی ہے. یس, آپ انڈیا سے کمپیئر کریں گے آپ کو مہنگی لگے گی. انڈیا میں آلٹو جو ہے وہ صرف جو بنتی ہے وہ پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری سے زیادہ ہے. تو والیوم کا بھی ایک ڈائنامکس ہوتا ہے. ٹوٹل 4-5 ملین گاڑیاں وہاں پہ آٹو موبائل مارکیٹ ہے 5.8 ملین, اور ہماری 58 لاکھ گاڑیاں بنتی ہے. اور ہمارے یہاں دا بیسٹ مارکیٹ نے پرفارم کیا وہ 3.5 لاکھ کیا ہے, وہ 21-22 کے اندر. اس کے بعد ڈیمانڈ کرو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے مزید ٹیکسز لگائے, تو اس کی وجہ سے آج آپ کی مارکیٹ جو ہے 1.5 سے 2 لاکھ پہ آ گئی ہے. اب جنوری سے وی آر سینگ کہ تھوڑا سا امپروومنٹ آنی شروع ہوئی ہے اور آٹو موبائل مارکیٹ تھوڑی سی امپروو ہونی شروع ہوئی ہے. بٹ اسٹل شاید آپ کیلنڈر ایئر 2025 میں 2 لاکھ پہ مارکیٹ کو کلوز کریں گے, جو آپ نے 21-22 میں 3.5 لاکھ گاڑیوں پہ ٹچ کیا تھا اور 500,000 کی طرف جا رہے تھے. یہ مجھے بتائیں, اگر اتنے حالات برے ہیں تو روز ہم ایک نیا ماڈل دیکھتے ہیں آ جاتے ہیں مارکیٹ میں, اور اتنی پھر گاڑی امپورٹ کیوں, اور یہ نئے اسمبلی پلانٹس کیوں لگ رہے ہیں اگر آپ کے کھپت نہیں ہے یا واٹ ایور, انڈسٹری بڑے برے حالات میں. دیکھیں جو نئی انڈسٹریز لگی, پہلے ایک بات ہوتی صرف 3 جاپانیز پلیئرز تھے. پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے 16-21 کی پالیسی دی جس کے اندر مزید 10 سے 15 لوگوں کو نئے لائسنس دیے گئے جو نیو انٹرنٹس جو ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی اس ملک کے اندر.
اور اس ٹائم پہ مارکیٹ گرو کر رہی تھی. تو انہوں نے اپنے ماڈلز کیے, لانچ کیے نئے نئے ماڈل. اچھا, اس کے اندر فائدہ ایک ہی ہے گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر, جو یہ گورنمنٹ پالیسی ہے کہ نیو انٹرنٹس جو ہے بغیر لوکلائز کیے ہوئے گاڑیوں کو لانچ کر سکتے ہیں, جو کہ اب ختم ہو گیا. اب ان کو بھی لوکلائز کرنا پڑے گا. تو اب آپ نہیں دیکھیں گے امیڈیٹلی, کیونکہ اگر آپ نے سارے پارٹس باہر سے منگا کے اسمبل کرنا ہے تو گاڑی کو رول آؤٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نئے ماڈل دیکھ رہے ہیں, لیکن اب ہر کسی کو لوکلائز کرنا ہے. آپ لوگوں کو جب لائسنس ملے تھے, آپ لوگوں نے بھی لوکلائز کرنا تھا. جی, آپ لوگوں نے کون سی توپ چلا لی, وہی 50-60% پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بات ہوتی تو آپ تقریریں کرتے ہیں, ہم نے 64% کر لی, 60%, 30 سال میں 60%. اور میں لوکلائزیشن کا ٹرینڈ بھی دیکھ رہا تھا. جو انجن پارٹس ہیں, جو ایکسپینسو پارٹس ہیں, اس کو آپ لوگ نہیں کرتے. وہ شیٹیں دروازوں کی لگا دی, وائپر لگا دیے, جو سستا والا سامان ہے. دیکھیں آپ سستا والا تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن کیونکہ اگر گاڑی کی ایک ویلیو ہے, لیٹس اسیوم 100 روپے کی گاڑی ہے, اس کے اندر سے آپ اگر ٹیکسز نکال دیں تو جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کی ویلیو کا 65% جو ہے وہ میڈ ان پاکستان ہے, وہ لوکلائز ہے, لوکل ویلیو ایڈیشن ہے. آپ کون سا کوئی نئے ماڈل آ رہے ہیں, کہ کرولا فار ایگزامپل پچھلے 20 سال سے ایک ہی وہ چلائی جا رہے ہیں چیز, اسی میں اندر بار چینجز کرتے ہیں. آپ کون سے کوئی ڈائز بدل رہے ہیں؟ ابھی تک ایڈورٹائز نہیں ہوئی 20-30 سالوں میں. نہیں, آپ بالکل خیر 20 سال سے تو نہیں ہے. کرولا کے اندر کافی چینجز آئی ہے, لیکن ایوری ٹائم آپ کوئی بھی چینج کرتے ہیں اس کے مولڈ اور ڈائز نہیں بنانے پڑتے. دیکھیں اگر آپ صرف ایک بمپر کا مولڈ دیکھ لیں تو $2 سے $2.5 ملین کا ایک مولڈ بنتا ہے. اس کو اگر آپ ایمورٹائز نہیں کر سکیں گے تو آپ لوکلائز نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں آپ بھی تو وہ کرتے ہیں نا, ایک بمپر ہے, ایک میں بمپر پورا رنگ کر دیا, اس کا ایک ورژن بن گیا ELX فلانا, ایک میں کالا بمپر ہے اور اس کا ورژن کا سرلی کو 60,000 کا فرق ہوگا. یہ بھی تو ٹوپی ڈرامہ ہے نا. لیکن دیکھیں ہر ماڈل کا ایک کہتے ہیں ماڈل لائف مینجمنٹ ہوتا ہے. یہ آٹو موبائل انڈسٹری میں ہر جگہ ہوتا ہے. لائک آپ ایک ماڈل لانچ کریں گے, پھر اس کا مائنر ماڈل لے کے آئیں گے, میں امپروومنٹس لے کے آئیں گے, اور پھر فل ماڈل چینج کریں گے. یہ ایک لائف سائیکل ہے, کوئی نئی چیز نہیں. ہم پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں.